کلب سے بھی ہمیں کافی ریکویسٹیں موصول ہوئی ہیں، اور یہ بھی آج میں ان سے بھی گفتگو میں یہ بات چیت ہوئی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسلام آباد نیشنل کلب کے لیے بھی کوئی اچھا سا ایسا کوئی گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے ایسی کوششیں کریں کہ یہاں کے صحافیوں کو بھی وہی سہولیات ہم میسر کر سکیں جو کہ ہم اپنے جہاں پہ ہماری حکومت ہے وہاں پر ہم اپنے جرنلسٹ برادری کو جو ہے وہ ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں۔ ہم نے پورے پاکستان سے جتنے بھی ہماری جرنلسٹ کمیونٹی ہے ان کے لیے ہم نے وزٹس رکھے کہ سندھ کے مختلف اضلاع کے دورے کریں، اور میرے لیفٹ پہ افضل بٹ صاحب موجود ہیں، میرے رائٹ پہ نیّر صاحبہ موجود ہیں۔ یہ خود ان ڈیلیگیشنز میں آ کے سندھ کے تمام وہ پروجیکٹس خود وزٹ کر کے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے خیبر پختونخوا کے صحافیوں کو بھی سندھ میں دعوت دی اور ان کو ہم نے سارے پروجیکٹس وزٹ کروائے۔ اسی طریقے سے ہم نے لاہور کے، ملتان کے، ان تمام اضلاع کے جو بھی وہ پریس کلب وہاں کے لوگ جو ہمیں لسٹ دیتے ہیں ان سب کو ہم نے وہ وزٹس کروائے ہیں، اور مقصد یہ کہ ہم پورے پاکستان کے ہمارے، کیونکہ جو آئیز اینڈ ایئرز ہوتی ہے وہ جرنلسٹ ہوتی ہے، تو پورے پاکستان کے جتنے جرنلسٹ ہیں ان کو ہم وہ اپنے سارے پروجیکٹس جو کہ حکومت سندھ نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے ہیں ان کے وزٹس دکھائیں۔ بڑے نام صحافیوں صحافت میں جو میرے رائٹ اینڈ لیفٹ میں موجود ہیں، یہ خود آئی وٹنس ہیں کہ انہوں نے سارے وہ پروجیکٹس ان کو حکومت سندھ نے وہ وزٹس کروائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 دن پہلے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایوان صدر میں جو ایک بریفنگ دی، اور الحمدللہ جس طریقے سے اس کا لوگوں نے رسپانس دیا ہے، اور وہی چیز کہ انہوں نے، ان کا کہنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان جو ہے اس میں بہتر کام ہو رہے ہیں۔ اس بریفنگ میں جس طریقے سے پورے ڈپلومیٹس موجود تھے، فورن میڈیا موجود تھا، پاکستان کی بزنس کمیونٹی موجود تھی، میڈیا کے بڑے بڑے نام موجود تھے، جرنلسٹ موجود تھے، بڑے بڑے اینکرز موجود تھے، سارے صحافی جن کو ہم نے بلایا تھا ان سب کے سامنے بھی یہی چیز بتائی گئی کہ ہم ہمیشہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس پاکستان میں جو سیاست کا معیار وہ یہ رہ گیا ہے کہ ایک دوسرے پہ تنقید کریں، ایک دوسرے کی برائی کریں، اور ہم صرف الزام تراشیوں کی سیاست کریں۔ ہم اپنے ملک میں اس پازیٹیوٹی کو آگے نہیں لے کر آتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پازیٹیوٹی زیادہ سے زیادہ آئے، دنیا کو پتہ چلے، کیونکہ دنیا تو وہ دیکھتی ہے جو اس کو ہم اپنی میڈیا میں دکھا رہے ہیں۔ دنیا کے سامنے تو وہ تصویر لائی جاتی ہے جو ہم اپنے میڈیا میں بتا رہے ہیں، لیکن جب پوری دنیا کے ڈپلومیٹس موجود ہیں اور وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس طریقے کی فیسلٹیز جو ہے وہ موجود ہیں، جب جو کچھ اس طرح کے پروجیکٹس ہیں جو کہ جن کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ جو چیئرمین صاحب کی بریفنگ تھی، میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، جو سائبر نائف پہ انہوں نے بات کی۔ سائبر نائف پوری دنیا میں 11 ممالک میں یہ فیسلٹیز موجود ہے، جس میں کینسر کا اس لیزر کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں 11 ممالک ہیں، ان میں سے پاکستان ایک ہے، اور یہ حکومت سندھ اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہی ہے، اور اس میں پوری دنیا میں واحد یہ سندھ گورنمنٹ وہ علاج دے رہی ہے جو کہ فری آف کاسٹ ہے۔ آپ باقی ممالک میں جائیں، $50,000، $60,000، لاکھ ڈالر جو ہیں وہ اس سائبر نائف کے اس علاج کے لیے دیے جاتے ہیں، لاکھ ڈالر۔ لیکن آپ کی اور ہمارے اس ملک میں صوبہ سندھ حکومت جو ہے وہ فری آف کاسٹ علاج دے رہی ہے، تو دنیا میں واحد ہاسپٹل ہے جو کہ فری آف کاسٹ علاج دے رہی ہے۔ تو یہ چیز ہمارے ڈپلومیٹس کو کیوں نہیں معلوم ہونی چاہیے؟ یہ پوری دنیا کو کیوں نہیں معلوم ہونی چاہیے کہ جی پاکستان اس طرح کی سروسز بھی دے رہا ہے؟ اس طریقے سے جس طرح انہوں نے سیلاب زدگان کی بات کی، سب کو پتہ ہے کہ جی نیپال میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا اور 8 لاکھ وہاں گھر بنایا گیا۔ تو پوری دنیا میں یہی بات ہے کہ جی نیپال میں یہ چیز ہوئی،
لیکن پوری دنیا کو کیوں نہ پتہ ہو کہ پاکستان میں ایک سیلاب آیا 2022 میں جس میں بہت بڑی تباہی ہوئی, 70% جو ہے وہ صوبہ پورا پانی کے نیچے تھا. تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چیف منسٹر کو اور پوری حکومت کو یہ ڈائریکشن دی کہ جی مجھے جو لوگ بے گھر ہیں ان کو میں گھر بنا کے دینا چاہتا ہوں اور اس پہ کام کرو. تو یہ اچھی سوچ تھی, مثبت سوچ تھی. اس پہ اب ہم 21 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں. 21 لاکھ گھروں کا مقصد ہے کہ 21 لاکھ خاندانوں کو آپ گھر دے رہے ہیں. ایوریج جو ان گھروں کا نکالا جاتا ہے وہ 5 سے 6 افراد ایک گھر میں ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ کروڑوں لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ آپ گھر بنا کے دے رہے ہیں ان کو. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو پوری دنیا میں یہ وہ ریکارڈ بریک کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے کیا ہے. تو اس میں صرف پیپلز پارٹی سندھ کی بات نہیں, یہ پاکستان کی بات ہے کہ یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے کہ پاکستان میں اس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں کی گئی ہیں. مینگرووز کی بات کی گئی کہ مینگرووز جو ہیں وہ لگائے گئے اور اس میں 2 مرتبہ پاکستان کو, سندھ حکومت کی وجہ سے پاکستان کو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ ملا کے جی کتنے کم مدت میں اتنے مینگرووز لگائے گئے. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح بات کی, تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں انٹرنیشنلی 6 نمبر پر جو ہے وہ نام آیا تو وہ پاکستان کا آیا. اور پاکستان میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی شروعات اور ابھی تک جو بہترین پروجیکٹ کی مثال ملتی ہے وہ حکومت سندھ کی جانب سے ملتی ہے. تو اس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ایک اچھے طریقے سے, حالانکہ جتنے محکمے تھے اس میں تو صرف میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹائم کی لمیٹیشن تھی, ورنہ یہ پریزنٹیشن 6-8 گھنٹے بھی چل سکتی تھی, لیکن آڈینس کو بھی دیکھ کر انہوں نے جتنا بھی اس کو شارٹ کر سکے تو جو 1.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن تھی اس میں انہوں نے جو میجر چیزیں تھیں جو ہیلتھ میں ہمارے بہت بڑے کام تھے, NICVD تھی, SIUT تھی, اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا جیسے NICVD ہے, NICVD میں ایک سال میں 29 لاکھ لوگوں کا علاج ہوا ہے. 2.9 ملین لوگوں کا علاج SICVD اور NICVD نے کیا ہے, دل کے امراض جو سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے ہم پاکستانیوں کی جو خوراک ہے, ہم جس طریقے سے کھانے کے شوقین ہیں کہ جی ہم لوگ جو تیل بھی, آئل کا بھی پرہیز نہیں کرتے, ہم ڈھابوں کا پرہیز بھی نہیں کرتے, تو آپ کے خوراک اور کھانے کی آپ کی صحت پہ بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. اور سب سے مہنگا ہمیشہ علاج جو دل کا علاج سمجھا جاتا تھا. تو 2.9 ملین لوگوں کو ہر سال جو لاسٹ ایئر کا فگر ہے کہ جو علاج ہوئے ہیں, اور وہ بھی فری آف کاسٹ اور سرکاری ہاسپٹلوں میں, اور وہ صرف سندھ کے لوگوں کے لیے نہیں, پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے. چیئرمین صاحب نے پورا ڈیٹا شیئر کیا تھا کہ جی کون کون سے صوبے سے لوگ جو وہ علاج کرنے آئے. اور اگر آپ اس ڈیٹا کو پورا پڑھیں گے تو اس پہ جو بھی خرچہ ہوا ہے, جو بھی اخراجات ہو رہے ہیں جو حکومت سندھ اس میں خرچ کر رہی ہے, تو اس میں صرف 46% جو لوگ ہیں وہ صوبہ سندھ کے جنہوں نے NICVD میں علاج کروایا ہے. باقی جو 54% لوگ جو ہیں وہ باقی صوبوں اور باقی علاقوں سے لوگ ہیں جو کہ فری آف کاسٹ علاج کرواتے ہیں. تو وہ صرف ایک صوبے کے اور ایک علاقے تک کے لیے نہیں ہے, وہ پورے پاکستان کے لیے ہے. جس طرح اور وہاں پہ کوئی علاج کرنے آئے, میرے فاضل دوستوں نے جن لوگوں نے سندھ میں وہ ہاسپٹل کا دورہ کیا, انہوں نے خود دیکھا ہے. آپ اگر وہاں جائیں گے تو آپ کا شناختی کارڈ نہیں لیا جاتا, آپ سے آپ کا ڈومیسائل نہیں لیا جاتا, آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی آئیں بسم اللہ, فوری طور پر آپ کا علاج کیا جائے گا. تو یہ سوچ, یہ ہے قومی سوچ کہ آپ نے کس طریقے سے پورے پاکستان کے لیے سہولتیں دینی ہے. تھر کول جو تھر کا کوئلہ تھا, جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کا خواب تھا, جس کو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی جب حکومت آئی 2008 کے بعد تو پھر اس پہ کام شروع ہوا. اس سے پہلے تو وہ پروجیکٹ بند کر دیے گئے تھے. اس میں حکومت سندھ $1 بلین سے اوپر خرچ کر چکی ہے تھر پارکر کے اس انفراسٹرکچر کے لیے, تھر کے کوئلے کے لیے. $1 بلین سے زیادہ حکومت سندھ خرچہ کر چکی ہے اوور دا پیریڈ آف جب سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے 2008 کے بعد. تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں, جو تھر کا کوئلہ ہے یہ کیا سندھ حکومت نے لے کے جانا ہے؟
تھر کے کوئلے سے جو بجلی بننی ہے وہ کیا صرف سندھ حکومت کی ہے؟ وہ تھر سے جو کوئلہ نکل رہا ہے اس سے جو بجلی بن رہی ہے وہ پاکستان کو دی جا رہی ہے، نیشنل گریڈ میں وہ بجلی دی جا رہی ہے. اور آپ کو مختلف بیچ میں تجربات کیے گئے، لیکن اب آپ کے پاکستان کے جتنے بھی انرجی کے ماہرین ہیں وہ اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ اگر پاکستان میں سستی بجلی پیدا ہو سکتی ہے تو وہ کوئلے سے ہو سکتی ہے. اور کوئلے کے سب سے زیادہ ذخائر کہاں پہ ہیں؟ کوئلے کے سب سے زیادہ ذخائر جو ہیں وہ تھر پارکر میں موجود ہیں. اور وہ ذخائر اس طریقے سے ہیں کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز شروع میں کیا جاتا، جو کہ نہیں کیا گیا. پھر میں نے کہا کہ جیسے پیپلز پارٹی کی جب حکومت پہلے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ یہ نکالا جائے تاکہ ہم پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالیں، بجلی کے بحرانوں سے بھی نکالیں، اکانومی کے بحرانوں سے نکالیں. انفارچونیٹلی جیسے محترمہ شہید کی حکومت گئی تو باقی جیسی حکومت ہیں انہوں نے وہ پروجیکٹس کو بند کیا. اب وہ بدنیتی پہ بند کیا، کسی اور پرپز کے لیے بند کیا، وہی لوگ بتا سکتے ہیں. لیکن پھر جیسے محترمہ آصف زرداری صاحب نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تو اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ پاکستان اس تھر کے کوئلے کو پراپر طریقے سے اگر بجلی پیدا کرے تو 200 سال تک آپ بجلی کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، آپ پوری دنیا کو بجلی بیچ سکتے ہیں 200 سال تک. تو میرا کہنے کا مقصد کہ اگر تھر پارکر کے لیے اور تھر کے ان پروجیکٹس کے لیے اور تھر کو بجلی نکالنے کے لیے آج جو بجلی نکل رہی ہے وہ بجلی کہاں جا رہی ہے؟ وہ بجلی نیشنل گریڈ میں جا رہی ہے، وہ آپ کو اور ہم کو سب کو مل رہی ہے وہ بجلی. اس کے لیے جس طریقے سے حکومت سندھ نے کام کیا تو حکومت سندھ کے پیپلز پارٹی کے یہ جتنے بھی کام تھے یہ کسی ایک علاقے کے لیے نہیں تھے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں تھے، یہ پورے سوچ اس میں نیشنل سوچ تھی کہ پورے پاکستان کو اس سے فائدہ مل سکے. ہم تو کہتے ہیں کہ جی ہم وہ کام کریں جس سے پورے پاکستان کو فائدہ ہو سکے، ہم صرف ایک علاقے ایک صوبے تک اس کو چیز کو محدود نہ کریں. تو جتنے یہ پروجیکٹس تھے جو زیادہ تر جس میں نے بتایا اس کے بینیفیشریز پورا پاکستان ہے. اگر آج 56% جو ہے وہ سندھ کے علاوہ لوگ مفت میں اپنے ہارٹ کا علاج کرواتے ہیں، اپنے دل کے امراض کا علاج کرواتے ہیں، وہ NICVD میں کراتے ہیں، تو یہ کوئی کم بات نہیں، اس سے بڑی اور کیا خدمت ہو سکتی ہے. تو اسی طریقے سے انہوں نے ہر سیکٹر میں چیئرمین صاحب نے جو ہے بہت تفصیلی بات کی اور انہوں نے ایک ایک چیز کو فیکٹس کے ساتھ فگرز کے ساتھ انہوں نے پیش کیا. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں آگے چل کے اپنے ملک کو ترقی دینی، ہم نے ایسے اقدامات اٹھائیں جس سے پاکستان ترقی کر سکے. اور اس طریقے سے ہم چاہتے ہیں، انہوں نے مقدمہ پورے سارے صوبوں کا لڑا کہ جی سارے صوبے جو ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہوئی ہیں، NFC ایوارڈ کے بعد ہوئی ہیں. جس طریقے سے NFC ایوارڈ کے بعد جو ہے صوبوں کو وہ چیزیں ملی، انہوں نے فگرز بھی دی کہ جی ایک ایک ہاسپٹل کی، کہ اس سے پہلے جب تک یہ ہاسپٹل سندھ کے پاس نہیں تھے تو اس وقت وہاں پہ کیا پوزیشن تھی، اور جیسے یہ ہینڈ اوور سندھ کو ہے تو اس میں ہم نے اس کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا. انہوں نے کہ جی کہ سندھ حکومت کو اگر ایک چیز ملی تو سندھ حکومت نے کس طریقے سے ان چیز کو آگے لے کر گئے اور کس طریقے سے ان چیزوں نے ترقی کی ہے. تو یہ اچھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ ہے اور یہ پاکستان کے لیے یہ بہتری کی چیز ہے. ہم سب نے مل کر اپنے ملک کو جو ہے اس کا ایک اچھا ایک نقشہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. ہم صرف میڈیا میں بیٹھ کر صرف ایک دوسرے کو برا بلا بولتے رہیں، اب ایک دوسرے مختلف پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتی رہیں، انٹرنیشنلی ہم صرف اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ اپنے ملک کو بدنام کرتے رہیں، یہ اس سے کوئی خدا نخواستہ پاکستان کے لیے اچھا میسج نہیں ہوگا. ہاں ہم پازیٹیوٹی دکھائیں جس طریقے سے اس سندھ نے کارکردگی دکھائی ہے، باقی بھی صوبے اچھی طریقے سے اچھی بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے میں اس طرح کے میسج جانے چاہیے کہ پاکستان میں بہتر سے بہتر کام ہو رہے ہیں، پاکستان میں بہتر سے بہتر کیپیسٹی ہے، پاکستان میں بہتر سے بہتر اپرچونیٹیز ہیں. جس طریقے سے چیئرمین صاحب نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جن پروجیکٹس کو شیلف کیا اور ان کو جس طریقے پیش کیا، وہ بھی مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی ہمارے ایمبیسڈرز بیٹھے ہوئے یا بزنس کمیونٹی کو بلایا گیا تو اسی لیے کہ جی آپ لوگ بڑھ چڑھ کے ان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروگرام میں آئیں، پروجیکٹس میں آپ انویسٹ کریں. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں جو لوگ جن کا تعلق سندھ سے ہے اور ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے اس وقت پرائیویٹ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ آگے آ کے حکومت سندھ کے ساتھ جو ہے وہ اشتراک کے ساتھ چیزیں بنا رہی ہے. جو ہمارا اس وقت شارع بھٹو کراچی میں بنا ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ روڈ ہے وہ، اور مطلب کراچی کے کافی جو ٹریفک کی جو ہیں چیزیں وہ اس سے بہتر ہونی ہے، وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو ہے ایک سمبل ہے. ہاسپٹلز ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنوا رہے ہیں اور اس میں کام کر رہے ہیں. اسکول سیکٹر میں ہم ایجوکیشن سیکٹر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس طریقے سے بہت سارے اس طرح کے پروجیکٹس ہیں. ونڈ انرجی کے پروجیکٹ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہو رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں حکومت سندھ کر رہی ہے اور ہمیں اسی طریقے سے اپنے ایمبیسڈرز کو دنیا کے اور ان ڈپلومیٹس کو بتانا ہے کہ جی آپ فارن انویسٹمنٹ لے کر آئیں پاکستان میں
تاکہ پاکستان میں جو ہم نقشہ پیش کر رہے ہیں وہ پاکستان وہ نہیں ہے. پاکستان یہ پاکستان ہے کہ جی پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, پاکستان میں بزنس بھی ہو رہا ہے, پاکستان میں اپرچونیٹیز بھی موجود ہیں. ہم انفارچونیٹلی ہمارے پاس ہیڈ لائن صرف وہ بنتی ہے کہ جی آج خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی واقعہ ہو گیا, وہ ہم اس کو ہائی لائٹ کر کے دکھاتے ہیں. ہم یہ دکھاتے ہیں کہ جی یہاں پہ جو ہے کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا ہے, اور پولیٹیشین جو 80% ہمارے ٹی وی چینلز کی اسکرین ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات میں ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ میں گزرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں آگے جانا چاہیے, کیونکہ ہمارا ملک اب یہ افورڈ مزید نہیں کر سکتا کہ ہم صرف اور صرف نیگیٹو سوچ کے ساتھ آگے چلیں. ہمیں اب پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے چلنا ہے. ضروری مسائل ہیں, 100% آئیڈیل ہم نہیں ہیں. ہم کوئی بھی علاقہ پورے پاکستان کا ایسا نہیں کہے کہ جی 100% کہیں پہ پرفیکشن ہے. چیلنجز ہیں, حالات کے حساب سے پاپولیشن کے آپ کے چیلنجز ہیں, آپ نے وہ ساری چیزیں کیٹل کرنی ہے. لیکن اس کو اگر ہم پازیٹیو لے کر آگے چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان کی بھی بھلائی ہے اور ہم سب کی بھلائی ہے. کوشچنز اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو. دیکھیں جی 2024 میں بھی ایک پریزنٹیشن ہوئی تھی کراچی میں, چیف منسٹر صاحب نے کی تھی, اور اس میں بھی انہوں نے سندھ ویژن کے بارے میں لوگوں کو بتایا تھا. ڈیفینیٹلی وہاں پہ آڈینس جو تھی وہ صوبے تک محدود تھی. اس بار جو میں نے جو پوری اپنی گفتگو میں فرمایا کہ ہماری آڈینس, ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان میں کیا کیا اپرچونیٹیز موجود ہیں اور پاکستان کن کن چیزوں میں لیڈ کر رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کافی عرصے سے سندھ میں ہے, تو ہم اس وقت سندھ کی ہی بات کر سکتے ہیں کہ جی جس پروجیکٹ کو پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی جن کے لیے جواب دہ ہے. تو اسی لیے وہ یہاں پہ اسلام آباد میں بریفنگ رکھی گئی کہ جی یہاں کے ڈپلومیٹس کو, اور میں نے کہا کہ یہاں کے انویسٹرز کو, پورے پاکستان سے بزنس کمیونٹی, چیمبر آف کامرس جو ہے وہ مختلف شہروں سے ان کو بھی بلایا گیا, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ جی اس طریقے سے آپ یہ اسے پریزنٹیشن بھی کہیں, ایک ٹائم پہ اس کو آپ روڈ شو بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ روڈ شوز, یہ پریزنٹیشن صرف پاکستان تک نہیں, ہم یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ ہم اس کو چائنا میں بھی لے کر جائیں, ہم یو اے میں بھی لے کے جائیں, ہم ٹرکی میں بھی لے جائیں, دنیا کے باقی ممالک میں بھی ہم اپنی پریزنٹیشنز دیں, تاکہ لوگوں کو آپ راغب کریں کہ جی وہ بزنس آ کے کریں, وہ انویسٹمنٹ لے کر پاکستان آئیں. دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں, یا وہ ممالک جو چاہتے ہیں کہ جی جہاں پہ فورن انویسٹمنٹ ہو اور ان کی معیشت بہتر ہو, وہ پاکستان میں آ کے پریزنٹیشنز بھی کرتے ہیں. وہ اس طریقے سے ڈور ٹو ڈور, جیسے کہتے ہیں کہ ڈور ناک کر کے آپ کو پریزنٹیشن اپنا میسج دینا ہوتا ہے. تو یہ پریزنٹیشنز دنیا کے باقی ممالک میں بھی ہونی چاہیے, کیونکہ آپ جب تک دنیا کو بتاؤ گے نہیں کہ جی آپ کے پاس کیا کیا فیسلٹیز موجود ہیں. ہمارا ملک جو ہے وہ قدرتی معدنیات سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہوا ہے, ہمارے پاس وہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں, ہمیں وہ شیلف کرنی ہے, وہ اس کو مارکیٹ کرنی ہے. تو یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کو مارکیٹ کریں, ہم پوری دنیا کو بتائیں اور مختلف جگہوں پہ جا کے بتائیں کہ جی یہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز موجود ہیں, یہ چیزیں ہم کر چکے ہیں, یہ ہماری کیپیسٹیز موجود ہیں, آپ آئیں ہمارے ساتھ کام کریں. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ممالک ترقی کرتے ہیں. لیکن اگر ہم صرف ایک حد تک محدود رہیں گے, ایک ہی فریم آف مائنڈ پہ ہم اگر محدود رہیں گے, تو وہ چیزیں اس طریقے سے جو ہے وہ اجاگر نہیں ہو سکیں گی. سر یہ بتائیں کہ کیا بلاول بھٹو زرداری نے جو بریفنگ دی ہے اس میں اس کا کوئی سیاسی مقصد بھی تھا, یا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی مطمئن کرنے اور پاور شیئرنگ میں حصہ لینے کی کوئی کوشش تھی؟ اس کے بعد ایک سوال اور یہ کہ اس کے وینیو پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. اچھا, پاکستان کا ہی ایک اعلیٰ دفتر تھا, وہاں پہ یہ بریفنگ ہوئی ہے. اب جن لوگوں نے تنقید کی, مجھے پتہ چلا کہ شاید رانا ثناءاللہ صاحب کا کوئی آیا جی, انہوں نے تنقید کی, کسی اور نے تنقید کی. اب میں نے کہا نا کہ جی ایک اچھی چیز تھی, انہوں نے بریفنگ پہ تنقید نہیں کی, انہوں نے وینیو پہ تنقید کی. تو جی یہ ایوان صدر پورے پاکستان کا ایوان صدر ہے, کسی ایک کا نہیں ہے, اور سب نے صدر صاحب کو ووٹ دے کر اس جگہ پہ پہنچایا ہے. کل کو اگر ہم نے ایک پروسیجر اڈاپٹ کیا, ہم نے درخواست دی, اور درخواست میں ہم نے گزارش کی کہ جی ہمیں یہ وینیو اس لیے چاہیے. اب اس کی وجہ بھی بتا دوں, ایک لوگ سوال بھی آتے ہیں, جو ہماری آڈینس تھی نا, وہ آڈینس ہر جگہ پہ نہیں جاتی.
میں زیادہ تفصیل آپ کو پتہ ہے کہ جی اگر آپ نے اس طرح ڈپلومیٹس کو انوائٹ کرتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ فورن میڈیا بھی آئے اور فورن انویسٹرز بھی آئیں تو وہ ظاہر ہے ہر جگہ جاتے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے پاس وہی جو ہم نے اتنی نیگیٹیوٹی پروموٹ کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ محفوظ مقامات جاتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے ایوان صدر میں یہ ریکویسٹ ڈالی اور انہوں نے ہماری ریکویسٹ اپروو کی. کل کو میں سمجھتا ہوں اگر پنجاب گورنمنٹ جو ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ یا بلوچستان گورنمنٹ وہ اگر کوئی اس طرح کی درخواست کرتی ہے اور جو ہم نے جس طریقے طریقہ اختیار کیا ہے وہ اگر ایوان صدر کو درخواست کرتی ہے تو میں نہیں سمجھتا جتنا میں جانتا ہوں ہمارے لیڈرشپ کو کہ وہ کبھی ان کو منع کریں گے. تو اور صرف ایک اس طرح کے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. ایوان صدر میں اس طرح بہت زیادہ اور بھی جو ہیں تقاریب مختلف ادارے رکھتے ہیں. تو ہم بھی ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہیں, ہم سندھ حکومت ہیں, آپ کے ہمارے اپنے ملک کی ایک حکومت ہے. اگر وہ ایوان صدر کا وینیو بورو کرتی ہے اور اس سے پہلے مختلف مقامات پہ فارن آفس والے بھی وہاں پہ ایونٹس رکھتے ہیں, باقی بھی ایونٹس ہوتے ہیں, تو اس میں میرے خیال سے رانا ثناء اللہ صاحب نے جو اگر تنقید کی ہے تو وہ مناسب نہیں ہے. اور میرا مشورہ ہوگا کہ اس تنقید دوبارہ ہم اچھے کاموں پہ جائیں, تنقید نہ کھیلیں. اگر ہم نے اگر تنقید کھیلی تو ہم بھی شاید کوئی بات کر سکتے ہیں, لیکن مناسب بات نہیں ہے. ہمیں وہی میں نے کہا کہ ہمیں ہر چیز سے نیگیٹیوٹی نہیں پازیٹیوٹی نکالنا چاہیے. ہمیں مثبت سوچ کے ساتھ آگے لے کے جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے ایک اچھی چیز ہوئی ہے, لوگوں نے اپریشیٹ کی ہے, لوگوں نے تعریفیں کی ہیں, ٹھیک ہے کچھ کرٹکس بھی ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے کسی کو جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ کوئی چیز سمجھانی ہے. میں نے کہا کہ یہ ایک ہماری سوچ لیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پوری دنیا آئے انویسٹ کر بھی رہی ہے. ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لوکل بھی لوگ ہیں اور فارن انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ اگر 2 ملک سے آ رہے ہیں تو کل کو یہ 20 ممالک سے آئے, 20 ممالک سے آنی ہے تو کل کو یہ 200 ممالک سے آئے. تو اس سے ہمارے پاکستان کا فائدہ ہے. میں نے بتایا کہ یہ کوئی انڈیویجول چیز اس میں قطعاً نہیں تھی. اس کو اس اسپرٹ میں دیکھیں کہ اگر صرف ایک ہاسپٹل میں جہاں پہ 29 لاکھ لوگوں کا سال میں علاج ہو رہا ہے اور اس میں اگر باہر سے لوگ آ کے علاج کروا رہے ہیں, مطلب اس صوبے سے باہر, تو وہ بھی ہمارے پاکستان کا حصہ ہیں. اور باہر کچھ ہاسپٹل میں آپ کی جو یہ سائبر نائف ہے اس میں باہر ممالک سے بھی لوگ آ کے علاج کروا رہے ہیں فری میں. آپ کے جو قریبی ممالک ہیں, میرے پاس وہ ڈیٹا موجود ہے کہ افغانستان, ایران, یہاں سے بھی لوگوں نے آ کے فری آف کاسٹ سائبر نائف کا علاج کروایا ہے. تو یہ تو آپ کو مطلب یہ ہمیں فخر کی بات ہے. اس میں ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ یار ہمارے پاس صوبہ سندھ میں ایک ایسی ہاسپٹل ہے جہاں سے دنیا کے لوگ مفت میں علاج کرانے آ رہے ہیں. ذرا ہر آدمی $1,00,000 یا $50,000 افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ بیماری جب ہوتی ہے تب بیماری پوچھ کے نہیں ہوتی ہے کہ کس کو ہو رہی ہے. اور جب جو شخص بیمار ہوتا ہے اور اگر وہ خدا نخواستہ افورڈنگ بھی نہیں ہے تو اس کے دل پہ, اس کے ذہن پہ کیا گزر رہی ہوگی, وہ 1 سیکنڈ کے لیے ہم اس سوچ کو اپنے ساتھ شامل کریں کہ اس شخص کے پاس اور کوئی وسائل نہیں ہے, اگر اس کا فری آف کاسٹ علاج ہو رہا ہے اس پہ ہمیں اپریشیٹ کرنی چاہیے. اس پہ ہمیں یہ تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بات وہاں کیوں کہی گئی, یہ کسی سڑک پہ کیوں نہیں کہی گئی, یہ ہم ڈی چوک پہ پروگرام کرتے یا کسی شادی ہال میں پروجیکٹ پروگرام کرتے. تو یہ چیز اس طرح کی تنقیدی بیان کے بعد ایک سوال تو بنتا ہے, کہیں کوئی دوریاں تو نہیں ہو رہی پیپلز پارٹی نون لیگ میں, یا محض یہ ایک ایونٹ پہ تنقید تھی؟ دیکھیں جو میں اس تنقید کو اگنور کرنا پسند کروں گا. میں نہیں چاہوں گا کہ میں پھر میں بتاؤں کہ جی دوری ووری کوئی بات نہیں. جی یہ وہ ڈی ٹریک کرنے والی بات ہے نا کہ میں کوئی ایک اچھا کامیاب ایونٹ ہو, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں آپ سب صحافی ہو, یہ فرسٹ ٹائم اس طرح کا ایونٹ ہوا ہے. اس سے پہلے اس طرح کے ایونٹ میں نے کبھی نہیں دیکھے. پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح کا ایک ایونٹ ہوا ہے جس میں پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی موجود ہو, پورے پاکستان کے جو ہے میڈیا ہاؤسز کے مالکان اور ان کے جو ہے جرنلسٹ موجود ہوں, ان کے اینکرز پرسن موجود ہوں, آپ کے ڈپلومیٹس موجود ہوں, پورے آپ کے ہر فلنتھراپسٹ موجود ہوں, آپ کے سول سوسائٹی کے بڑے بڑے نام وہ موجود ہوں. وہ ایک ان کو سب کو ایک جگہ پہ بٹھا کے ایک اچھی ہوئی, میں سمجھتا ہوں اس کو ہم سب نے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ کوئی وینیو پہ تنقید کرے, کوئی کسی اور چیز پہ تنقید کرے. میں نے کہا کہ اگر ہمیں اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو نیگیٹیوٹی اور نیگیٹو مائنڈ سیٹ کو کچھ عرصے کے لیے آپ الیکشنوں تک چھوڑ دیں. یہ نیگیٹیوٹی کھیلنا, الزام تراشی, بہتان لگانا, یہ ہم الیکشن میں کھیلیں گے. یہ جو ٹائم ہے نا, اس ٹائم میں ہم ان چیزوں کو پروموٹ کریں کہ ہم ایسی کون سی اچھی بات کریں جس سے ہم پوری دنیا کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوں کہ یار ہمارا ملک ایک محفوظ ملک ہے, ہمارے ملک میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز موجود ہیں. آپ لوگ آئیں, ہمارے پاس انویسٹ کریں, آپ لوگ آئیں, اپنے کاروبار ہمارے ساتھ کریں, آپ ہمارے ساتھ پروجیکٹس میں جو ہے وہ شراکت داری کریں.
یہ چیز اس طریقے سے ہم لیے. اچھا یہ بتائیے گا شرجیل صاحب باری باری اگر یہ بتائیے شہریار کہ ایک منٹ اگر پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جمہوریت کے لیے پاکستان میں ایک اچھا نام رکھی ہے، لیکن کچھ روز قبل کے پی کے وزیر اعلیٰ آئے، پھولوں کا ہار پہنایا گیا، اس کے بعد پھر ایسی کیا پریشر تھا یا ایسے حالات کیوں بنے کہ ان کو پھر دھکے دے کے وہاں سے نکالا پڑا؟ اچھا خیر دو باتیں. پھر میں نے وہ سوال کیا کہ ہم کتنی پازیٹیو اچھی باتیں کر رہے تھے, آپ پھر گھما کے وہاں پہ لے آئے. میرے بھائی کوئی بات نہیں, سوال کرنا آپ صحافی ہیں, آپ کہا کے ان کو ویلکم کیا گیا. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو, ایک سینئر منسٹر, پیپلز پارٹی کے سی سی کے ممبر, کراچی ڈویژن کے صدر خود گئے ان کو جہاز سے ریسیو کیا. جو ہمارے ایک سندھ کی روایت ہوتی ہے وہ ان کو وہ عزت دی گئی. اور پھر ان کے بعد سعید غنی کے صاحب کے بعد جو ہے ان سے کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں کہ جی آپ نے یہ روٹس رکھنے, اس طریقے سے پروگرام کرنے, جلسے کرنے, آپ کو جگہ دیں گے, انتظامات چاہیے انتظامات کر کے دیں گے, جو چیزیں کر کے دیں گے. پھر انہوں نے ان کی وائلیشن مختلف کرتے رہے. اور یہ بات آپ کی کہ خدا نہ خاصا دھکے دے کے نکال دیا کہ یہ ہماری روایت نہیں ہے. اس کے بعد بھی آئے, وہ کل پرسوں بھی آئے ہیں چیف منسٹر خیبر پختونخوا. ان سے پوچھیں کوئی ان کو شکایت ہوئی ہے؟ اسی طریقے سے چیف منسٹر خیبر پختونخوا کل نہیں پرسوں شاید آئے تھے کراچی. ان کو اسی طریقے سے پروٹوکول دی گئی, VVIP پروٹوکول دی گئی. جہاں جانا تھا وہ گئے, جو کرنا تھا کیا. کسی نے کوئی ان کو جو ہے اف تک نہیں بولا. نہ ہمارا یہ اختیار ہے, نہ ہمیں یہ ہم پہ زیب دیتا ہے. وہ ایک صوبے کے آئینی چیف منسٹر ہیں. ہماری یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو ریسپیکٹ دیں, اس آئینی عہدے کی ہم ریسپیکٹ کریں. اور آپ نے دیکھا, یہ آپ نے میرے سوال کا جواب بھی دے دیا نا, کہ اگر خدا نہ خاصا کوئی ایسی چیز کرنی ہوتی تو پھر پرسوں بھی یہ چیز ہوتی. کچھ نہیں ہوا, اور اس وقت بھی ہم نے کچھ نہیں کیا, کیونکہ اب ہر پولیٹیکل پارٹی میں اس طرح کے اسپوائلرز موجود ہو گئے ہیں. جب انہوں نے ایک چیز طے کی کہ ہم یہ روٹ اختیار کریں گے, یہ ٹائمنگز ہوں گے, اس طریقے سے ہم پہ پروگرامز کریں گے, تو اسی طرح کرتے. اگر جہاں پہ, کیونکہ ان کے لیے تھریٹس بھی موجود تھے, اور وہ تھریٹس بھی بڑے ویلڈ ہمارے پاس آئے اداروں سے, تو ہم نے ان کی سیکورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ چیزیں کو فیصلے کیے. خدا نہ خاصا کل کو کوئی چیز ہو جاتی تو پورا الزام تراشی ہمارے اوپر آتی. تو اسی لیے ہم نے اب ذمہ داری کے طور پر ان کو ٹیکل کیا, اور آج بھی ذمہ داری کے طور پہ وہ جب بھی آنا چاہیں, وہ ان کا اپنا صوبہ ہے, جتنے دن آنا چاہیں, جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. شہریات یہ بتائیے گا شرجیل میمن صاحب, یہ اگر لاڑکانہ میں کوئی کتا کاٹ لے بندے کو تو وہ تو مین سٹریم میں اور سوشل میڈیا میں خبر بن جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا اچھا بڑا کام ہے سائبر نائف والا, لیکن اس کے لیے آپ کو اور بلاول بھٹو صاحب کو جو ہے بتانا پڑا آ کر, کیوں نہیں یہ بات جو ہے مین سٹریم میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ آتی, کیا وجہ سے؟ دیکھیے, تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ سوالیہ نشان پولیٹیکل پارٹی یا کسی گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے. گورنمنٹ تو ان تمام پروجیکٹس کو کی ٹائم بائی ٹائم تشہیر کرتی رہی ہے, ایک ایک پروجیکٹ کو ہم تشہیر کرتے رہیں, بتاتے رہیں. یہ کام میں کہتا ہوں کہ ہماری میڈیا پہ تھوڑی سی ذمہ داری لے لیں, کیونکہ ہم نے پچھلے جب سے ہماری یہ میڈیا بڑی, ہم یہی دکھا رہے ہیں نا کہ صرف ہم زیادہ تر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم فوکس کرتے ہیں, ہیڈ لائن بھی وہی بنتی ہے کہ جی اگر ابھی میں کوئی ایسی بات کہہ دوں, مجھے یہ بھی لگتا ہے آج بھی ہیڈ لائن شاید وہ رانا ثناءاللہ صاحب والی نہ بن جائے, یا وہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا والی نہ بن جائے, لیکن جو کہ میں ایک ازیوم کر رہا ہوں کہ یہی شاید بنے گی. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں, ہم جس آڈینس کو ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, خدا رہا یہ ملک ہم سب کا ملک ہے, پاکستان ہم سب کا وطن ہے. ہم میں یہ نہیں بولا کہ آپ ٹھیک ہے پولیٹیکل یہ الزام تراشیاں بھی چلتی رہیں گی, یہ بھی ایک ہمارے پالیٹکس کا حسن ہے, لیکن ہم ان چیزوں کو اجاگر کریں کہ ہمارے ملک میں کیا بہتر ہو رہا ہے. ہر کوئی اپنی ذمہ داری اختیار کرے, وہ صحافی بھی کرے, وہ سیاستدان بھی کرے, وہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو بھی کرے, وہ میڈیا مالکان بھی کریں, وہ ڈائریکٹر نیوز جو بیٹھے ہیں وہ بھی کریں. ہم ایسی کوشش کریں کہ ہم دکھائیں کہ جی ہمارے ملک میں یہ اپارچونیٹیز موجود ہیں. ہم کتنے دفعہ اپنے چینلز میں دیکھا ہے کہ جی کسی نے سوات میں جا کے, کسی نے ملم جبا میں جا کے, کسی نے جو ہے گلگت میں جا کے پروگرامز جو ہیں ان کی ہم نے ٹورزم کو اجاگر کیا ہو, کتنی دفعہ. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں, میں کہتا ہوں کہ جی ہمیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے. ہم اتنی جو چیزیں دکھانی وہ دکھانے کے ساتھ ساتھ ہم اچھی چیزیں بھی دکھائیں. آپ کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز میں علاج ہو رہے ہیں. میں نے کہا کہ دنیا کی واحد ہاسپٹل ہے جو کینسر کا علاج جو مفت میں کر رہی ہے, دنیا کی واحد ہے جو سائبر نائف جو کر رہی ہے. تو اس کو کیوں نہیں کتنے دفعہ ہماری میڈیا میں اس کو فرنٹ نیوز پہ لیا گیا, یا اس طرح کے پروجیکٹس پہ لیا گیا, یا جو ڈیٹا ہم نے شیئر کیا ہے اور یہ ہمیں ٹائم ٹو ٹائم کرتے ہیں یہ چیزوں کو لیا گیا. تو اس کے لیے ہمیں سب کو مل کر جو ہے اس چیز کو آگے لے کر جانا چاہیے. سر یہ بتائیے گا کہ
भी साथ पेश किया गया है हमारे सदर की ब्रीफिंग में कि 10 साल पहले क्या सूरत हाल थी या 15 साल पहले क्या थी, आज क्या है। इसको बाज़ाब्ता इंस्टीट्यूशनलाइज क्यों नहीं करते आप, ताकि लोगों को एक देखें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यही हैं कि लोगों के मसाइल जो हैं वो इसी तरह डिस्कस होते हैं, इसी तरह हल किए जाते हैं। आपने इनिशिएटिव लिया है, पंजाब गवर्नमेंट भी कुछ इनिशिएटिव इस तरह के ले रही है। मरियम, ये नौजवान क़यादत जो है वो पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए इस तरह के इक़दाम को बाकायदा अदारा जाती क्यों शक्ल नहीं दे रही? देखिए जी, मतलब इदारा जाती शक्लें हैं मौजूद, सारे इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं। मैंने कहा कि हमें अपनी थोड़ी सी अपनी हैबिट चेंज करनी होगी, थोड़ी, ज़्यादा नहीं करें, हम थोड़ी चेंज करें कि जो काम हो रहा है ना, ठीक है, जहाँ पे काम नहीं हो रहा, जहाँ पे चैलेंजेस हैं, मैं ये नहीं कहता कि 100% जो हम लोगों ने मसले हल किए, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस अभी मौजूद हैं हमें, क्योंकि हमारे जो अनफॉर्चुनेटली जो अदवार में चीज़ें गुजरी हैं वो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं पूरे पाकिस्तान में और हर इलाके में हैं। आप बड़े से बड़े शहर में चले जाएंगे आपको मसाइल नज़र आएंगे, लेकिन उसके लिए हम ये चीज़ें सारी कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ और सबको मिलकर जो है वो चीज़ों को ठीक करना होगा। हमें सबको मिलकर हमें इस तरह की स्ट्रेटजीज बनानी होगी कि हम जो बुनियादी मसाइल हैं, दुनिया में सबसे बड़ा मसला क्या होता है हर इंसान के लिए, वो सेहत का मसला है। आपने प्रायोरिटी देनी है कि मुझे प्रायोरिटी अगर सिंध हुकूमत ने रखी है, पीपल्स पार्टी ने रखी है, तो किसको दी है? वो सेहत को दी है। यही सेहत जब पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं थी तो 2.9% जो पूरे बजट का जो परसेंटेज थी, 2.9% जो है वो सेहत पे खर्चा होता था। अब पूरे बजट का 10% जो है वो सेहत पे खर्चा होता है। तो ये प्रायोरिटाइज किया गया ना, और जब उसको प्रायोरिटाइज किया गया तो फिर वो चीज़ें बेहतर हुई और उसके नतायज भी सामने आए। जो ट्रेजरी कह रहे हो, आज मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई वाहिद हुकूमत है जिसके पास ये ट्रेजरी केयर की जो ये मेन बीमारियों की जो बेस्ट हॉस्पिटल हैं वो सिंध में, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ ना। अगर ठीक है, अगर कोई हेल्थ में कोई और आके बात करता है करे बिस्मिल्लाह, और अगर कोई और करेगा तो हमें खुशी होगी। जहाँ हमें हेल्प करनी होगी हम हेल्प करेंगे। ये कोई हम कॉम्पिटिशंस नहीं कर रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं कि जी ये हमारी प्रायोरिटी है और ये सेक्टर पर हमने काम किया है और इसमें मजीद काम की भी गुंजाइश है। हो सकता है जिन हॉस्पिटल का मैंने जिक्र किया उसमें भी कहीं पे कोई 19-20 होगी, ज़रूर होगी। हम लोग इसी मुल्क के इसी प्लानट के लोग हैं, कोई आसमान से उतरी मखलूक नहीं है, तो कमी पेशा भी होंगी। लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं, इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत भी है और उसको फैलाने की भी ज़रूरत है। तो ये था हमारी। फैज़ान मैम, आप सबको मौका दें। देखिए जी, इकॉनमी के इश्यूज़ हैं, इकॉनमी के इश्यूज़ हैं और इकॉनमी के इश्यूज़ जहाँ पे कल भी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तो कुछ इश्यूज़ जो हैं वो सब्जेक्ट फेडरल गवर्नमेंट को उसको सीरियसली लेना चाहिए। टैक्सेस को रिविज़िट करना चाहिए कि टैक्सेस जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगाना है एक सोल्यूशन है, जिससे वो फिर वो तंग होता है और फिर वो लेफ़्ट राइट जाएगा। दूसरा कि हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है पूरे पाकिस्तान में जो टैक्सेस देते ही नहीं है। मेन काम होना चाहिए कि आपको उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए, और टैक्स नेट में लाने के लिए आपने वो काम FBR का है, FBR की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस मुल्क में इकॉनमी को अगर बेहतर होना है और करना है तो ज़रा सब ने अपना रोल तो प्ले करना है, लेकिन जो इनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो है FBR को बेहतर होना पड़ेगा। आपने अपने देखें कि कितनी चीज़ें मैं लोगों को कहता हूँ कि जी हमारे पास नज़र आ रही होती है दुकानों में, मार्केट्स में, जो कि थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आई होती हैं। तो आपने उस चीज़ को देखना है, वो FBR की जिम्मेदारी है कि उसको बेहतर करें। जहाँ कॉर्पोरेशन को सूबों से चाहिए हम करें, लेकिन तैयार हैं। साहब, ये ब्रीफिंग बिलाल साहब की होगी, आपकी होगी, उसके बावजूद तनकीद हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये कागजी डेवलपमेंट्स है। ये ऑप्शन है कि लोगों को ऑन ग्राउंड ले जाएं आप कुछ इलाकों के, थर, शिकारपुर, कंदकोट। मैंने आप तो थोड़ा वज़ीर आला साहब गए में उनको भी दावत। कुर्बान साहब, मैं आपको अर्ज़ कर लूँ कि मैंने कहा, पहले पाई कहा और अब फिर अभी कह रहा हूँ कि आप लोग, हम पहले भी आपके सहाफ़ी दोस्तों को हमने विज़िट्स करवाए हैं हर प्रोजेक्ट के। हमने खैबर पख्तूनख्वा, लाहौर, सब जगहों पे हमने जो जर्नलिस्ट बॉडीज़ हैं उनको विज़िट करवाए हैं। मैं कहता हूँ ये ओपन ऑप्शन है, जब भी आपके सहाफ़ी दोस्त आना चाहें यू आर मोर देन वेलकम। आपको ये सारी हॉस्पिटल्स के विज़िट हम कराने के लिए
पहले भी तैयार हैं सारे प्रोजेक्ट्स के, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, रोड नेटवर्क के सारे प्रोजेक्ट्स के, थरकोल, हॉस्पिटल्स, जो आपको प्रोजेक्ट विजिट करने हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम। शर्जील साहब ये फरमाइएगा कि मरकज़ में भी कोई तब्दीली की बातें हो रही हैं, इशारे हो रहे हैं, कोई वंडर बॉय के भी जिक्र तस्करे आ रहे हैं, ये वंडर बॉय कौन है? जी मुझे नहीं इसका इल्म है जी, और मफरूज़ों पे बातें हमेशा कम होनी चाहिए, हकीकत पे ज़्यादा कोशिश करनी है। थैंक यू वेरी मच। ये वंडर बॉय के हवाले से आज सोशल मीडिया पे बिलावल भुट्टो की ब्रीफिंग के बाद उन्हें वंडर बॉय जो है करार दिया जा रहा है, इसका जवाब दे दीजिएगा। और दूसरा ये बताइएगा कि कराची से लोग आके लाहौर में वीडियोस बना रहे हैं और कंपैरिजन कराची से कर रहे हैं, ये पंजाब हुकूमत खुद से करवा रही है या वाकई कराची से लोग आके कराची और लाहौर का मुआवजा कर रहे हैं? आपको लगता है कि कोई शख्स जो है उसके बाद इतना टाइम में जाके ये काम करेगा? जहाँ तक आपने पहले सवाल की बात की, वो भी मैं कह रहा हूँ मफरूज़ों की बात है, और आपने कहा कि सोशल मीडिया पे आ रहा है, तो सोशल मीडिया की ऑथेंटिसिटी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। भट्ट साहब अंदर ले चलो। बड़े अच्छी तरीके से डालना टूलना कुछ सवाल है?